عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں کیا گیا یا آپ نے نہیں کیا، سو وہ عمل کریں گے تو خلاف دین ہوگا، خلاف شرع ہوگا، اس کے کرنے کے اوپر گناہ ہوگا۔ اب اس کو اگر دیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یہ بات کرنا کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اگر اس کو کریں گے تو وہ گناہ ہوگا، بدعت ہوگا، یا وہ جو بھی اس کو نام دیں، تو کیا یہ تعریف کرنا یا ایسا کہنا قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے؟ تو آئیے اس حوالے سے صحیح بخاری سے پہلی بات لیجئے کہ جب جنگ یمامہ میں کثرت کے ساتھ حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آ کے کہا کہ حضور کثرت کے ساتھ حفاظ صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو ایک کتابی شکل دے دیں تاکہ قرآن کریم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوتا رہے، محفوظ ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح سے حفاظ شہید ہوتے رہیں اور قرآن کریم جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے۔ تو اس واسطے ہمیں قرآن کریم کے متعلق بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے۔ اب یہ بات کس نے کہی؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی، اور کس کو کہی؟ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات کہی۔ اب انہوں نے آگے سے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ ارشاد فرمائے، کہنے لگے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام میں کیوں کروں؟ یہی سیم لفظ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کام کو میں کیوں کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے عرض کرتے ہیں، اللہ کی قسم اس کام میں بلائی دیکھتا ہوں، خیر دیکھتا ہوں، یہ اچھا کام ہے۔ اب یہ ہوا کہ بار بار حضرت عمر اصرار کرتے رہے، آخر کار یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک کو شک صدر عطا فرمایا، تو سو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی اور آپ کی رائے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جیسی ہوگی۔ بعد میں یہ دونوں شخصیات چلی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے ان کے پاس جا کے کہا کہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کر لیں۔ ان کے بھی آگے سے سیم یہی لفظ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو نہیں کیا ہم اس کام کو کیوں کریں؟ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انہیں بھی شرح صدر عطا فرمایا، وہ بھی قائل ہوئے اور ان کی باقاعدہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ کاتبان وحی میں سے ہیں تو آپ قرآن کریم کو جمع کرنے کا اہتمام کریں۔ تو قرآن کریم جمع ہوا۔ اب اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھیں تو یہ مسئلہ کہ کیا جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی زندگی میں نہیں کیا، کیا اس کا کرنا گناہ ہے یا وہ خلاف شرع ہے؟ اگر اس اصول کو باقی رکھا جائے تو پھر قرآن کریم کا جمع کرنا یہ کس اصول کے تحت آئے گا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتابی شکل میں اس کو جمع نہیں کیا ہے، تو سو بعد میں جمع ہوا ہے، تو پھر قرآن کریم کو جمع کرنا اس کو کس طرف لے کے جائیں گے؟ یعنی یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام نے گناہ کا کام کیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے اوپر اعراب لگانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھا۔ قرآن کریم کا لغت قریش کے اوپر جمع ہونا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے۔ قرآن کریم کے اوپر اعراب لگائے جانا یہ حجاج بن یوسف نے لگایا ہے۔ یہ مسجد کا محراب بنانا یہ کیا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا آغاز کیا ہے۔ اسی طرح سے نماز تراویح کا اہتمام جماعت کے ساتھ باقاعدہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا آغاز کیا ہے۔ تو بہت ساری مثالیں اس کے اوپر موجود ہیں کہ یہ کہنا کہ سرکار نے یہ عمل نہیں کیا
لہذا اس واسطے یہ کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں گے تو پھر قرآن کریم کا جمع ہونا غیر شرعی ہو جائے گا، قرآن کریم کو لغت قریش کے اوپر شائع کرنا غیر شرعی ہو جائے گا، پھر نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا، 20 رکعتیں پڑھنا، یہ غیر شرعی ہو جائے گا، پھر مسجد کا محراب بنانا یہ غیر شرعی ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دیگر جو امور ہیں کتنے ہی، یہ سارے کے سارے پھر شریعت سے نکل جائیں گے۔